بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابُ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. کفار و مشرکین کہنے لگے کہ یہ کیسے رسول ہیں، ان کے ازواج مطہرات بھی ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے سارا وہی ان کا حال ہے جو ہمارا ہے، عام انسانی زندگی ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ کوئی انوکھے یا نئے رسول نہیں آئے، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسل گزرے، اور ان سے پوچھئے جو پہلے رسول آئے تھے کیا ان کی زندگی عام انسانی زندگی نہیں تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا وہ اسی طرح چلتے پھرتے کھاتے پیتے نہیں تھے؟ وہ بھی ایسے ہی تھے، کیونکہ رسول انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور پھر رسول کی زندگی بالکل ایک عام انسان کی زندگی ہوتی ہے. اس لیے کہ کوئی خاص طبقہ نبی کے اتباع کا مکلف نہیں ہوتا، بلکہ ساری امت مکلف ہوتی ہے. اور نبی کی زندگی پاک ایسی ہوتی ہے کہ ہر عام غریب امیر چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ ہر بندہ اس پر عمل کر سکے. اتنی نارمل اور اتنی معتدل زندگی ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ پوری امت ان کے اتباع کی مکلف ہوتی ہے، اور ہر آدمی کے لیے اس طرح عمل کرنا آسان ہوتا ہے. دوسری بات جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ دکھا دیں، تو انہیں بتائیے کہ اس معاملے میں اللہ کا کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے معجزے نہیں دکھاتا، بلکہ اللہ کریم جب چاہتے ہیں جو معجزہ چاہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. یہ اللہ کریم کا کام ہے کہ کس وقت کون سا معجزہ دکھایا جائے، اور وہ بہتر جانتے ہیں. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کام کا ایک خاص وقت ہے، ہر چیز
اللہ کریم کی طرف سے طے شدہ ہے اور ہر بات اپنے موقع پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کسی حکم کو ختم کر دیتا ہے، کسی حکم کو باقی رکھتا ہے، یہ اللہ کریم کے فیصلے ہیں اور یہ بھی ازل سے ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم لوگوں کے حالات دیکھ کر نہیں جانتا، بلکہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کس میں کتنی استعداد ہوگی، کس کی سوچ کیا ہوگی، کس کے علم کا معیار کیا ہوگا، کس کا کردار کیا ہوگا۔ لہذا اس نے اپنے علم سے سب کچھ طے کر دیا ہے۔ ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت معین ہے، وہ اپنے وقت پہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات یہ طے شدہ امور ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی نیک بندہ اس کے لیے اللہ کا نبی، اللہ کا ولی دعا کر دیتے ہیں، اس کی تکلیف ٹل جاتی ہے۔ تو یہ کام بھی اچانک نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کے اس ازلی فیصلے میں مقرر ہے کہ فلاں شخص کے حق میں فلاں وقت فلاں دعا قبول ہوگی۔ دعا کرنے والے کو بھی وہ خود توفیق عطا فرماتا ہے، وہ خود اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کوئی تبدیلی کسی حال میں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پہلے سے نہیں تھی اللہ کے علم میں اور اچانک ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے طے شدہ فیصلے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ دعا بھی تقدیر ہے، یعنی ازل سے تقدیر میں یہ فیصلہ بھی ہو چکا کہ کس کے حق میں کس کی دعا، کون سی دعا کیسے قبول ہو۔ تو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو پہلے سے علم الہی میں نہ ہو۔ اللہ کا علم قدیم ہے اور وہ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب جو ہے لوح محفوظ، وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس میں اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ظہور پذیر ہوتی ہیں یہ تو لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ تو ایک کتاب میں بھی محفوظ ہے، تو اللہ کا علم تو بہت وسیع تر ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہو سکتا ہے ان پر اللہ کی جو گرفت آئے اس کے بعض مناظر ہم آپ کی زندگی میں ظاہر کر دیں اور آپ کی حیات مبارک میں آپ کے سامنے واقع ہوں، آپ بھی دیکھ لیں۔ او نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چشم عالم سے پردہ فرما جائیں اور ان کے کرتوتوں کے نتائج بعد میں انہیں بھگتنے پڑے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی کی زندگی میں سب کچھ ہو جائے۔ نبی کا منصب جلیلہ جو ہے وہ یہ ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ آپ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں۔ آپ کا کہ منصب عالی کا حق ادا ہو گیا جب آپ نے اللہ کی بات اللہ کی مخلوق تک پہنچا دی، یہی منصب ہے آپ کا۔ اب اس کے بعد ان کا رد عمل کیا ہے، کون اسے قبول کرتا ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے، وہ علینا الحساب، یہ حساب لینا ہمارا کام ہے، یہ اللہ کریم کا کام ہے کہ وہ بندوں کے کردار کا محاسبہ فرماتا ہے۔ یہ انبیاء کا کام نہیں، انبیاء کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کا حق ادا کر دیا، نبی کا منصبی فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کا رد عمل کیا ہے، اس بات کو قبول کرتے ہیں یا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، یا مانتے ہیں تو کچھ ایسا مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، ساری بات تسلیم کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، یا زبانی مانتے ہیں عملاً نہیں مانتے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا حساب لینا یہ اللہ کریم کی شان ہے۔ فرمایا مخلوق کا محاسبہ میں خود کرتا ہوں۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ کفار دیکھتے نہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایک ایسا فرد اس زمانے میں نہیں تھا
جو اللہ جل شانہ کے نام یا اس کی ذات یا اس کی صفات سے آشنا ہو۔ اللہ کا نام لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے علوم سے معدوم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے صدیاں بیت چکی تھیں، دین عیسوی مسخ ہو چکا تھا، توحید باری گڑمڑ ہو چکی تھی، کوئی اللہ سے آشنا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا تو روئے زمین کی ساری انسانیت کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب ساری انسانیت کے مقابلے میں ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر بات کرے تو اس کی کیا بات، اس کا کیا وزن ہوگا، اس کی کیا حیثیت۔ سارا کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہو گیا، ساری دنیا کا شرک آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، لیکن کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہے کہ دن بدن آپ کی دعوت پھیل رہی ہے اور ان کے گرد زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہت بڑی دلیل نہیں ہے آپ کے اللہ کا سچا رسول ہونے کی کہ ساری دنیا میں یہ بوڑھا آسمان جانتا ہے، یہ زمین جانتی ہے کہ روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا جب آپ نے دعوت اللہ شروع کی، اور ایک ہستی سے شروع ہونے والی دعوت چند برسوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نَنَاتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور اللہ کا نام اور اللہ کو ماننے والے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ آپ کے برحق نبی اور آپ کی بات کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ وَاللَّهُ يَحْكُمُ اللہ جو چاہتے ہیں وہ حکم فرماتے ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے ایک دعوت دی جس پر روئے زمین کا کوئی دوسرا بندہ متفق نہیں تھا اس وقت تک جب تک آپ نے دعوت نہیں۔ پھر جس کو نور ایمان نصیب ہوتا گیا آپ کی دعوت دینے کے بعد ہوتا گیا، جب آپ نے دعوت دی تو آپ اکیلے تھے۔ تو روئے زمین کی ساری آبادی کے مقابلے میں ایک ہستی کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ بات پھیلتی جا رہی ہے، لوگ نور ایمان سے سینے منور کرتے جا رہے ہیں اور کافروں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہت بڑا معجزہ نہیں؟ اس بات کو یہ نہیں دیکھتے کہ سچ میں حق میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اندھیروں کا جگر پھاڑ کر اپنی روشنی پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کریم جو چاہتے ہیں وہ حکم فرماتے ہیں اور کوئی ان کے حکم کو روک نہیں سکتا۔ جو فیصلہ اللہ کر دیتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّرِيُّ الْحِسَابُ اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ آسمانوں پر ایک دن گزرتا ہے تو زمین پر 1000 سال گزر جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آسمان پہ ایک دن گزرتا ہے تو زمین پہ 1000 سال گزر چکا ہوتا ہے۔ کہ انسان کی کتنی عمر ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، کتنا جیے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عند اللہ جو دن ہے اس کے تو چند پیر ہی جی سکا۔ 1000 سال کے مقابلے میں اگر صبح کو پیدا ہوا تو چاشت کے وقت سے پہلے پہلے عمر تمام ہو گئی۔ تو یہ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ نتیجہ کیوں نہیں نکلتا؟ فرمایا کوئی دیر نہیں ہے، بہت جلد اللہ حساب لینے والے ہیں، بہت جلد تم اس مقام پر پہنچنے والے ہو جہاں حساب شروع ہو جائے گا، جہاں
اجر شروع ہو جائے گا، جہاں عمل کا وقت گزر جائے گا، تھوڑی سی زندگی ہے تمہاری۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، زمین کے رات دن اوقات اپنے ہیں، موسم اپنے ہیں، غذا خوراک اپنی ہے، آسمان کے دن اپنے ہیں، خوراک اپنی ہے، موسم اپنے ہیں۔ تو اب 2013 جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے 2000 سال کم و بیش گزر گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر 2 دن گزرے، زمین پر 2000 سال بیت گئے، آسمان پر 2 دن گزرے۔ تو 2 دن میں آدمی کی عمر میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب زمین پہ نازل ہوں گے تو ویسے ہی جوان ہوں گے جیسے گئے تھے، 2 دن رہ لیا، ہفتہ اور رہ لیں گے تو ہفتے 2 دن 10 دن سے عمر میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ وہاں تو وہاں کے احکام ہے نا۔ یہاں سے آپ برطانیہ جاتے ہیں تو یہاں کا قانون، یہاں کا موسم، یہاں کی غذا ساتھ نہیں جاتی، وہاں کا موسم، وہاں کی غذا، وہاں کا قانون سب بدل جاتا ہے۔ آپ اگر آسمان پر تشریف لے گئے تو اوقات آسمان کے ہو گئے، موسم آسمان کے ہو گئے، غذا آسمان کی ہو گئی۔ معترضین کو بھی عجیب عجیب اعتراض سوچتے ہیں۔ قادیانیوں نے ایک دفعہ ایک فضول سا اعتراض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پر ہیں تو وہ پیشاب پاخانہ کہاں کرتے ہیں؟ اے جاہلو، آسمان پر تو زمین سے زیادہ مخلوق ہے، وہ رفع حاجت کہاں کرتے ہیں؟ اگر انہیں ضرورت پیش نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو ان پر بھی قانون وہیں کے لاگو ہوں گے۔ زمین سے دال روٹی یا گوشت روٹی یا چاول نہیں جائیں گے، غذا بھی وہیں کی ہوگی، موسم بھی وہیں کے ہوں گے، احکام بھی وہیں کے ہوں گے، ان کی زندگی بھی آسمانی مخلوق کی طرح ہو جائے گی جب تک آسمان پر رہیں گے۔ اسی لیے ارشاد ہے کہ جب تشریف لائیں گے واپس تو جوان ہوں گے، شادی کریں گے، وصال ہوگا اور روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر اس طرح اٹھیں گے کہ ایک طرف میں ہوں گا، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گا۔ اب وصال نبوی کے بعد ہزاروں انقلابات آئے، زہر و بم آیا، اچھے بھلے برے اچھے ہر طرح کے مسلمان حکمران بھی آئے، ایسے لوگوں کے پاس بھی اقتدار آیا جنہوں نے مسجد نبوی میں اذانیں اور نمازیں تک بند کر دیں، اور 3 دن تک کسی نے مسجد نبوی میں اذان بھی نہ دی، گھوڑے دوڑائے مسجد نبوی میں۔ لیکن وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آخری چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، تب سے اب تک اسے کوئی پر نہیں کر سکتا، وہ ویسے ہی محفوظ ہے۔ 3 ہستیاں وہاں جلوہ افروز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ چوتھی قبر کی جگہ ابھی محفوظ ہے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھیں گے، وہ وہاں دفن ہوں۔ تو فرمایا اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کوئی ان کے حکم کو روک نہیں سکتا، موڑ نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابُ، وَهُوَ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کفار کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہمارا کیا بگڑا، ہمارے ساتھ فرمایا گھبراؤ نہیں، بہت جلد وقت آ رہا ہے تمہارے پاس، تو صبح سے لے کر چاش تک کا وقت ہے، دوپہر تک بھی نہیں، 500 سال بھی کسی کی عمر نہیں ہے، 200 سال بھی کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی 100 سال کو پہنچتا ہے تو پیر فرتوت بن جاتا ہے، وہ زندہ مردے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تھوڑا سا تمہارے پاس وقت ہے، اب کسی کو صبح سے اس وقت کا 9 بجے تک کا 9:30 بجے تک کا وقت دیا جائے تو کیا کر لے گا؟ تو فرمایا آخرت کا دن تو 50,000 سال کا ہوگا، یہ تو آسمان کا دن ہے 1,000 سال کا۔ اس قیامت کے دن کے مقابلے میں اپنی زندگی کا حساب لگائیے۔
اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا یا آسمانوں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس 1,000 سال والے دن کے 50,000 سال ہوں۔ تو پھر دنیاوی زندگی کی کتنی سی مہلت ہے جس میں انسان کتنی برائی کر لے گا، کتنا جھوٹ بول لے گا، کتنی دولت لوٹ لے گا، کیا کر لے گا۔ چند لمحے بعد تو تمہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، تمہارا حساب بہت جلد ہونے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلی اقوام نے بھی جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، بڑی تدبیریں کی، بڑے مکر کیے، بڑے ہیلے کیے کہ تعلیمات نبوت کو روک دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن تدبیریں بھی تو ساری اللہ کے پاس ہیں۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ سوچ ہی سکتا ہے، عملی دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور وہ حق کو غالب رکھنا چاہتا ہے۔ اب 1450 سال ہونے والے ہیں، بعثت عالی کو ہو گئے، 1434 ہجری جا رہا ہے، ہجرت مبارک کو 1434 سال ہو گئے، تو 13 سال مکی زندگی اس میں شامل کرو تو 14.5 ہو جاتے ہیں۔ 1450 سال میں یہودیوں نے، مشرکین نے، کفار نے، عیسائیت کی دنیا نے کون سا ہیلا نہیں کیا کہ قرآنی تعلیمات کو گڑمٹ کر دیا جائے؟ کون سا ہیلا انہوں نے آج تک استعمال نہیں کیا، لیکن کیا بگاڑا؟ وہی قرآن کریم ہے، کوئی ایک زیر زبر، ایک نقطہ تک بگاڑ نہیں سکے۔ پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو عملی زندگی سے بیزار کر دیا جائے اور اپنی تہذیب ان پر مسلط کر، بے شمار مسلمان اس کے اسیر ہو گئے، بہت زور لگایا انہوں نے، لیکن کیا دیندار مٹ گئے؟ کوئی دیندار نہیں رہا۔ دین پھر بھی باقی ہے، دیندار پھر بھی باقی۔ پوری دنیا پہ کافر طاقتیں مسلط ہیں، چھائی ہوئی ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ذرائع ہیں، بڑی بڑی انہوں نے بڑے بڑے دماغ جمع کر کے یہ بنا رکھے ہیں بورڈ، اور یہ سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، یہ تھنک ٹینک ہے، وہ ہے۔ ساری محنت ان کی ایک اسلام کو مٹانے پر ہے، لیکن کیا وہ مٹا سکے؟ 24 گھنٹوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے میں روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اذان بلند نہ ہو رہی ہے۔ آپ گلوب کے مطابق سورج کی روش کو دیکھیں تو کسی جگہ فجر ہو رہی ہے، کسی جگہ ظہر ہو رہی ہے، آگے کسی جگہ عصر ہو رہی ہے، آگے کسی جگہ مغرب ہو رہی ہے، آگے کسی جگہ عشاء ہو رہی ہے۔ ہر لمحے فضا میں صدائیں، کروڑوں صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول۔ مٹا نہیں سکے، اس لیے کہ کفار تدبیریں تو کرتے ہیں، لیکن صرف سوچنے سے تو بات نہیں ہوتی، بات تو ہوتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے کی طاقت اللہ کے قبضے قدرت میں۔ تدبیریں بھی اللہ کی ہیں، اسی کی محتاج ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، وہی مالک ہے ان کا بھی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ہر فرد، ہر ذات کے بارے ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون عمل کیا کر رہا ہے، اس کا دل کیا چاہتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ کر کیا رہا ہے۔ اس سارے زیر و بم سے اللہ کریم خود ہر لمحہ واقف ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور بہت جلد
کافروں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ تو تھوڑی سی مدت ہے جو انہیں مہلت دی گئی، یہ چند لمحے فرصت کے گزار لیں، پھر انہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو ظاہر کی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقی آنکھ کھل جاتی ہے، باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ قریب المرگ بندے کو بھی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، برزخ منکشف ہو جاتا ہے۔ تو جب نگاہ آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے گئے اور آج تمہاری نگاہ فولادی ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے۔ اب تم دیکھ سکتے ہو جو چیزیں پس منظر تھیں کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، عذاب کیا ہے، ثواب کیا ہے، فرشتے کیسی مخلوق ہیں، سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو جب یہ سب کچھ کھلے گا تو کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جب لاجواب ہو جاتے ہیں کافر، کوئی دلیل نہیں رہتی تو کہتے ہیں جی آپ رسول نہیں ہیں، بس ہم نہیں مانتے۔ دلائل تو دے نہیں سکتے، دلائل میں ہار جاتے ہیں، اعتراضات جو کرتے ہیں ان کے جواب من جانب اللہ مل جاتے ہیں، تو بالآخر اس بات پہ آ جاتے ہیں جی کچھ بھی ہو ہم نہیں مانتے، میں نہ مانوں والی بات پر۔ تو انہیں فرماؤ اس بات کا جواب یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی۔ جب تم دلائل عقلی بھی تسلیم نہیں کرتے، دلائل نقلی بھی تسلیم نہیں کرتے، تو پھر بات ختم ہو گئی، مناظرے کی، مباحثے کی، دلائل کی بات تو ختم ہو گئی۔ جب تم نے جو پہلی کتابوں میں آئی ہیں دلیلیں اور نقل ہو کر آئی ہیں، جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جو ثبوت عقلی تھے اور عقل جن چیزوں کو چاہتی تھی وہ بھی تم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو باقی بچا کیا تمہیں دلیل دینے کے لیے؟ باقی اللہ کی ذات ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ اور در حقیقت یہ جزوی دلائل ہوتے ہیں، حقیقی دلیل نبی کی نبوت کی یہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور نبوت کا گواہ اللہ کافی ہوتا ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ہاں دنیا میں کچھ لوگ ومن عندہ علم الکتاب ایسے بھی ہیں جن کے پاس پہلی کتابوں کے علوم ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، پہلی کتابوں میں بھی میرے اوصاف بیان کیے گئے اور میرے بارے ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ تو دنیا میں جو لوگ صاحب علم ہیں، جو پہلی کتابوں کے علوم سے واقف ہیں، جانتے وہ بھی ہیں، قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جانتے وہ بھی ہیں۔ اس حد تک جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے عہد فاروقی میں محاصرہ کر لیا بیت المقدس کا، عیسائیوں کی طاقت بھی وہاں کافی مضبوط تھی، شہر پناہ دیواریں ہوتی تھیں، دروازے ہوتے تھے، محاصرہ طویل ہو گیا، ان کی طاقت بھی کافی تھی، لیکن وہ بھی تنگ ہو گئے، اندر راشن کی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں، تو انہوں نے اپنے پادریوں سے اور جو ان کے دانشور تھے، رہنما تھے، ان سے بات کی کہ بھئی اس قصے کو کہیں یا تو ہمیں شہر کے دروازے کھول دینے چاہیے اور باہر نکل کر لڑنا چاہیے، جو بھی فیصلہ ہو ہم جیتیں یا ہاریں، کیونکہ مزید ہم اندر بیٹھ کر زندہ نہیں رہ سکتے، اور یا پھر شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان پادریوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو علوم ہیں تورات و اناجیل کے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خلفاء کے اوصاف دیے ہوئے ہیں، تو تم مسلمانوں سے بات کرو اور ان سے کہو کہ اگر تمہارا خلیفہ وقت خود یہاں آ جائے تو ہم شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔
بغیر لڑے کر دیں۔ تو ان کے علماء نے کہا کہ اگر ان کا خلیفہ وقت آ جائے اور ہم اسے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ برحق نبی کا خلیفہ برحق ہے، اور اس کے ہاتھ پہ یہ شہر فتح ہونا ہے، پھر اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر اس میں وہ اوصاف نہ ہوئے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو پھر شہر کے دروازے کھول کر ٹوٹ پڑو، پھر فتح تمہاری ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عرض کیا گیا، جی عیسائی یہ شرط لگاتے ہیں کہ خلیفہ وقت یہاں آئے، ہم ان سے بات کر کے فیصلہ کریں گے، شہر چھوڑ دیں گے۔ آپ نے ایک اونٹ لیا بیت المال کا، ایک غلام کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کو راہی ہو گئے۔ اب تو حکمرانوں کے آگے پیچھے 100 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو کچھ دور اونٹ پر سواری فرمائی، پھر غلام سے کہا کہ یار تم اس پہ سوار ہو جاؤ، اتنی دیر میں پیدل چلتا ہوں جتنی دیر تم چلے ہو، پھر میں سوار ہو جاؤں گا، تم پیدل چلنا۔ اس نے عذر معذرت کی کہ حضرت یہ کیا، میں خادم ہوں، غلام ہوں۔ ان کا غلام ہو یا مالک ہو، سب انسان ہیں، سب کو تھکاوٹ ہوتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم سمجھ۔ پھر اس نے کہا جی پھر ایسا کرتے ہیں، اونٹ ہے، 2 بندوں سے اونٹ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو فرمایا یہ بھی جاندار ہے، یہ بھی ذی روح ہے، تو دونوں اس پر بیٹھ جائیں، اور یہ اکیلا بوجھ لیے پھر یہ نہیں درست، میں چلوں گا تم بیٹھ جاؤ۔ لباس بھی آپ کا وہ روایتی اور پرانا تھا، کپڑا کہیں کہیں سے جہاں پھٹ گیا تھا وہاں چمڑے کے پیبند بھی لگے ہوئے تھے، اور بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بارش ہو گئی، وہ کھدر کا کپڑا تھا، لباس بھیگ کر اور بھی بھاری ہو گیا، اس پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے، زمین پر کیچڑ سا ہو گیا۔ اور جب بیت المقدس پہنچے تو باری غلام کی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، وہ غلام اونٹ پر بیٹھا تھا، آپ نے مہار پکڑی ہوئی تھی، اور جوتے اور گھٹنوں تک ٹانگیں مبارک لت پت ہو رہی تھیں کیچڑ میں، چھینٹے کپڑوں پر بھی پڑ رہے تھے، لباس بھی ایسا تھا۔ تو مسلمان استقبال کے لیے آئے، اور وہاں جو جرنیل موجود تھے انہوں نے خوبصورت سا لباس، بہترین سا گھوڑا پیش کیا کہ حضرت عیسائی کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، آپ لباس بدل لیں، اس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے لباس بدلا، گھوڑے پہ بیٹھے تو اتر آئے، فرمایا نہیں، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ اپنا لباس بھی لے، میرا لباس مجھے دو، اپنا گھوڑا بھی لے جاؤ۔ میں نے لباس بدلا، یہ تمہارا قیمتی لباس پہنا، گھوڑے پہ بیٹھا، تو میرے دل میں انانیت آ گئی، یہ نکال لو، اسے نہیں چاہیے، میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں۔ اس حال میں جب آپ تشریف لے گئے اور عیسائی پادریوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہی اوصاف تورات میں لکھے ہیں، یہ نبی بھی سچا ہے اور یہ اس کا خلیفہ بھی سچا ہے، اس سے لڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، شہر اس کے ہاتھ پہ فتح ہونا ہے، لہذا شہر خالی کر۔ انہوں نے بغیر لڑائی کے شہر خالی کر دیا۔ کلمہ نہ پڑھا یہ ان کی بد نصیبی، مانا نہیں یہ ان کی بد نصیبی، لیکن جانتے تھے۔ تو سو فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جن کے پاس کتابوں کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، میرا اللہ بھی گواہ ہے، اور وہ لوگ بھی جن کے پاس کتب کا علم ہے، پرانی کتابوں پہلی کتابوں کا علم ہے، وہ بھی گواہ ہیں، آسمانی کتابوں کے علوم سے جو بہرہ ہیں، جانتے وہ بھی ہیں۔ جاننا اور شے ہے، ماننا اور شے ہے، مانتے ہیں یا نہیں لیکن جانتے وہ بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।